السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج پھر آپ کی خدمت میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے رضاکار، ایک ایسے جانشار، قبیلہ غطفان کے سردار حضرت نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سامعین گرامی القدر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں جنہوں نے ایک ایسے موقع پر اسلام قبول کیا ہے جو سارا عالم کفر، مشرقین مکہ اور مکہ کے گرد و نواح میں مقیم تمام قبائل اسلام کو مٹانے کے لیے سربکف ہو کر مسلمانوں سے فیصلہ کن لڑائی لڑنے کے لیے میدان کے اندر اترے، اور ادھر صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ مدینہ کے اندر اہل یہود کے ساتھ باوجود مسلمانوں کا معاہدہ ہونے کے انہوں نے بھی مارے آستین بننے کی ٹھان لی تھی۔ ایسی صورتحال ہے، پریشان کن حالات ہیں۔ بعد مخالف اسلام کی بنیادوں کو ہلانے کے در پہ ہے۔ مسلمان خندق کھودنے پہ مجبور ہو گئے۔ ایک دن اچانک عشاء کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، اور قبیلہ غطفان کا سردار آ کر مسجد کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو اس سردار کی شکل کچھ دیکھی بھالی معلوم ہوئی، الیک سلیک فرمائی ہے، اور آنے کا مدعا پوچھا تو اس سردار نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے ایک ہونے کی، آپ کے نبی برحق ہونے کی، اور میں آپ کے مد مقابل رہا، اسلام کے ساتھ بلا وجہ کی دشمنی کرتا رہا، آپ کو ایذا پہنچاتا رہا، آج اس کی تلافی کرنے کے لیے آیا۔ ایمان تو میں نے قبول کر لیا ہے، لیکن آپ اس وقت جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس خاکسار کے لیے آپ کو خدمت ذمہ لگانا پسند کریں تو میں بجا آوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کے سارے مشرکین، قبیلہ غطفان اور مدینہ کے اندر یہودی کمر بستہ ہو کر ہمیں مٹانے کے در پہ ہیں۔ آپ اگر اس صورتحال میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں۔ یہ انتہائی مشکل کام، جب جذبات برانگیختہ ہو کر انتہا کو پہنچے ہوں اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ ساری قوتیں متحد ہو کر کسی ایک دشمن کے خلاف برسر پیکار ہونے کے آخری مرحلے پہ کھڑی ہوں، لیکن حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے خیر دی۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ میرا یہ ایمان قبول کرنا ابھی نہ تو مشرکین مکہ پہ آیا ہوا ہے، نہ قبیلہ غطفان جس کا میں سردار ہوں اس پہ آیا ہے، اور نہ ہی یہود مدینہ پہ آیا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری میں بطریق حسن سر انجام دوں گا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ان مشکل حالات میں اللہ رب العزت نے اسلام کی نصرت کے لیے جو سب سے بڑی ایک کمک بھیجی ہے وہ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ہے۔ یہ یہیں سے مسجد نبی سے نکلے ہیں ایمان قبول کرنے کے بعد، اور یہود مدینہ کے پاس پہنچے اور ان سے جا کے ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ جنگ کے عواقب بیان کیے ہیں۔ انہوں نے ان سے سوال پوچھا کہ اس وقت تم مشرکین مکہ کی حمایت کا اعلان کر چکے ہو، قبیلہ غطفان کی حمایت کا اعلان کر چکے ہو، لیکن رہنا تم نے مدینہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ مجھے یہ بتلاؤ کہ اگر یہ محاصرہ طویل ہو اور یہ مشرکین اور قبیلہ غطفان اگر بغیر جنگ کے واپس پلٹ جائیں تو مدینہ کے اندر تم مسلمانوں سے کس طرح اپنے آپ کو بچا کے رکھو گے؟ دوسرا نقطہ یہ بیان کیا ہے، اب یہود پریشان تو ہوئے، فرمایا تمہیں میری اسلام کے خلاف دشمنی اور کمٹمنٹ سے تو شناسائی ہے ہی، مجھے یہ بتلاؤ کہ ایسے حالات کے اندر تم بلا وجہ مسلمانوں کو اپنا دشمن نہیں بنا رہے ہو؟ یہود نے کہا آپ یہ بات تو سچی کہہ رہے ہو، یہ زیادتی تو ہم سے ہوئی ہے، اب اس کی تلافی ہم کیسے کریں؟ ہم نے تم کفار کے ساتھ مشرکین کے ساتھ اس بات کا معاہدہ کر لیا ہے کہ اندرونی طور پر ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے، اس معاہدے کا کیا کریں؟ تو حضرت نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاہدہ تو تمہارا مسلمانوں کے ساتھ بھی تھا، جس طرح تم نے ان کے معاہدے کے ساتھ پاس نہیں رکھا ہے، اور تم نے یہ کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کے خلاف حملہ ہوتا ہے تو تم اس میں حصے دار نہیں بنو گے، تو تم نے اس معاہدے کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا ہے، تو اب مشرکین کے اس معاہدے کے ساتھ تم کتنی ایک دیر ٹھہر سکتے ہو؟ تو اب انہوں نے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا حل پوچھا اس صورتحال سے نکلنے کا، تو حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طریقہ بتلایا ہے کہ اس کی صورت یہی ہے کہ تم نے جو قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے یا بنو غطفان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، ان سے جنگ سے پہلے ایک بات طے کر لو کہ ان کے 70 آدمی اپنی ذمہ داری میں لے لو، اپنی نگہبانی میں لے لو کہ اگر یہ مسلمانوں کے ساتھ بھیڑے بغیر واپس ہوتے ہیں تو یہ بندے آپ کے قبضے میں رہیں گے، اور مسلمانوں کی طرف سے اگر آپ پہ کوئی جور و تحدی ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ کے پاس ان کے یہ بندے ہوں گے تو وہ آپ کی مدد کے لیے ضرور آئیں گے، ورنہ اتنی دور سے وہ آپ کے تعاون کے لیے نہیں آ سکتے۔ اب یہود حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی اس بات سے متفق بھی ہوئے، اور ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ انہوں نے اپنی بقا کے لیے اسے بھی ضروری سمجھا۔ پھر وہیں سے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور سردار قریش ابی سفیان کے پاس پہنچے۔ انہیں بھی آ کر صورتحال سے اسی انداز میں آگاہ کیا ہے کہ آپ کو یہود مدینہ کی حیثیت کا، ان کی بات کا اندازہ ہے، وہ پہلے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے، پھر اب آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اور مجھے نہیں یقین کہ وہ آپ کی مدد اور تعاون کریں گے، وہ ضرور اپنی بات سے پھر جائیں گے، اور ان کی طرف سے یقیناً آپ کے پاس کوئی ایسا نازیبا مطالبہ آئے گا جس کی میں پیشگی آپ کو اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں، لیکن یہ بات آپ کے اور میرے درمیان راز رہنی چاہیے کہ وہ آپ سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں
کہ آپ اپنے اشرفاء میں سے، آپ اپنے ذمہ دار لوگوں میں سے 70 افراد ان کے حوالے کر دو، تب وہ جا کر آپ کی مدد اور تعاون کریں گے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اپنے معدے سے پھرنے کی پہلی دلیل ہوگی۔ ابو سفیان کے ساتھ یہ بات کرنے کے بعد یہاں سے اٹھے ہیں اور اپنے قبیلے کے پاس پہنچے، جس کے سردار تھے قبیلہ غطفان کے پاس پہنچے، اور اپنے لوگوں کو بھی مخاطب کر کے مسلمانوں کے خلاف بلا وجہ لڑنے سے باز رہنے کے لیے وہی باتیں بیان کی جو ابو سفیان کے ساتھ بیان کی تھی کہ اب یہود تم سے اس کا مطالبہ کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اندرونی طور پر یہود ہمارا مدد اور تعاون نہ کریں تو ہم کسی بھی صورت مسلمانوں پہ غالب نہیں آ سکتے۔ جب یہ بات مکمل ہوئی، ایک دن غضب کی آندھی چلی ہے، کفار کے خیمے الٹے ہیں، ان کے کھانے پکانے کے برتن موندے پڑے تھے، اور اس معاشرے سے تنگ آ کر ابی سفیان نے ایک جنگی پلان تیار کیا اور اسے جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے مختصر وقت کے اندر تیاری کر کے مسلمانوں سے عملی لڑائی کے آغاز کا اعلان کرنا چاہا۔ اس مقصد کے لیے جب اس نے یہود کے ساتھ بات کی تو یہود نے وہی مطالبہ دہرایا جو حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بتایا تھا۔ اب وہ چونکا ہے اور اس نے اس بات سے انکار کر دیا کہ ہم اپنے شرفاء تمہارے حوالے نہیں کرتے، تم ہمارا ساتھ دیتے ہو تو دو، نہیں دیتے ہو تو ہمیں تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر یہی مطالبہ قبیلہ بنو غطفان کے ساتھ بھی یہود نے کیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اب ان کے درمیان جب یہ پھوٹ پڑی ہے اور جس طرح وہ بددل ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے کفار کے دلوں کے اندر ایسی پستی ڈال دی ان دونوں واقعات کے بعد، اس طوفانی آندھی کے بعد اور یہود کی طرف سے اس طرح کا مطالبہ آنے کے بعد کہ کفار کا یہ لشکر واپس پلٹا اور اپنے اصل مقام کی طرف محو سفر ہو گیا۔ اور یوں مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اس بڑی آزمائش سے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تدبیر کے ساتھ بچایا ہے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ آپ جیسا معاملہ فہم انسان، آپ جیسا زیرک اور مدبر صاحب رائے انسان اتنی دیر تک اسلام کی دولت سے کس طرح مشرف نہ ہو سکا، منشا ازدی شاید یہی تھی کہ اللہ رب العزت ایک خاص مقام پر اس انسان کو اسلام کی دولت سے مشرف کر کے مسلمانوں کو تقویت پہنچائیں گے۔ تو بعد میں حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے طویل زندگی پائی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے ابتدائی دور کے اندر آپ فوت ہوئے ہیں، اور بعض مورخین کا خیال ہے کہ آپ جنگ جمل کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ جانتا ہے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اطاعت اور اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔